بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال میں ہر گزرتے روز مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے خلاف نئی چالیں چل رہا ہے اور قرض دینے کے لیے اپنی شرائط کو سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے 2 ماہ قبل آئی ایم ایف کے خلاف کمر کس لی تھی اور ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں کرتا تو آئی ڈونٹ کیئر، ہم دوسرے ذرائع سے پاکستان کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ اس سے قبل بھی ہم آئی ایم ایف کے بغیر مسئلہ حل کر چکے ہیں، لیکن اس انٹرویو کے بعد آئی ایم ایف اور اس کے پاکستان میں موجود کارندوں اور مافیاز نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور ملک میں ڈالر کی اتنی قلت پیدا کر دی گئی کہ اب اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد کی درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور شاید آئی ایم ایف اور پاکستان میں موجود کچھ نادیدہ قوتیں اسحاق ڈار اور پاکستان کو اسی مقام پر لانا چاہتی تھیں۔ جی ناظرین، گزشتہ دنوں ایک امریکی وفد پاکستان کے دورے پر آیا ہے جس کی سربراہی رابرٹ کپروتھ کر رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مذکورہ وفد کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کی طرف سے درخواست کی ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں پاکستان کی مدد کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وفد سے کہا کہ وہ یعنی امریکہ پاکستان میں سیلاب اور دیگر بیرونی عوامل سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے آئی ایم ایف کو قرض پروگرام کی بحالی میں پاکستان کے ساتھ نرمی برتنے پر راضی کرنے میں مدد کریں۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے وفد کو بتایا کہ پاکستان اپنے تمام عالمی وعدوں کا احترام کرے گا اور معاشی اصلاحات کے تحت قدرتی گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور دیگر اقدامات سمیت انتہائی سخت فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ صورتحال میں پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تباہ کن سیلاب کے بعد شعبہ صنعت اور زراعت مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے وضاحت کی کہ ملکی مسائل کے علاوہ غیر ملکی کرنسیوں بالخصوص امریکی ڈالر کو افغانستان اور ایران اسمگل کرنے کی وجہ سے بھی روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ یہ بھی اصلاحات ہیں کہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ موجودہ حکومت کو کمزور معاشی صورتحال ورثے میں ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے معاملات کو درست سمت میں طے کرنے اور توانائی کے شعبے اور کیپٹل مارکیٹ سمیت تمام شعبوں میں اصلاحات متعارف کرانے پر توجہ دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر امریکی وفد کے سربراہ رابرٹ کپروتھ نے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی ضرورت پر زور دیا اور اقتصادی و مالی استحکام کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور منصوبوں پر اعتماد کا اظہار بھی کیا، جبکہ اقتصادی اور مالیاتی امور پر اپنی حمایت اور تعاون کی مکمل یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ جی ناظرین، ادھر چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت بہت نازک ہے۔ پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے کہا کہ ٹیکس گیپ کو مختصر عرصے میں کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ٹیکس کا مقرر ہدف ہر صورت میں حاصل کیا جائے۔ چیئرمین ایف بی آر نے مزید کہا کہ
ہمیں آمدنی میں شارٹ فال کا سامنا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سالانہ ہدف کو حاصل کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال 7.4 ٹریلین کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے معیشت کی بحالی کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر موجودہ دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عاصم احمد نے کہا کہ اس سال ورلڈ کسٹمز ڈے کا تھیم ٹیکس گیپ کو ختم کرنا ہے۔ ٹیکس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلا سال ہوگا جب انڈائریکٹ ٹیکس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا۔ جی ناظرین، دوسری طرف ملک میں امریکی ڈالر کی بلند ترین پرواز جاری ہے، جس کے باعث پاکستانی روپیہ تاحال سنبھل نہیں پا رہا۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر نے اچانک اونچی اڑان بھرنا شروع کی، جو اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ انٹربینک میں ڈالر کی قیمت 24 روپے 11 پیسے بڑھ کر 255 روپے پر پہنچ گئی۔ انٹربینک میں ڈالر بیچنے والے 260 روپے مانگ رہے ہیں۔ گزشتہ روز انٹربینک میں ڈالر 230 روپے 89 پیسے پر بند ہوا تھا۔ انٹربینک میں اس سے قبل ڈالر کی بلند ترین قدر 239 روپے 94 پیسے 28 جولائی 2022 کو ہوئی تھی۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہونے کے بعد 255 روپے پر مل رہا ہے۔ جی ناظرین، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے بارے میں چیئرمین فاریکس ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ڈالر پر کیپ لگانے کے باعث بلیک مارکیٹنگ پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بیان میں ملک بوستان نے کہا کہ ایکسچینج کمپنیز نے اوپن مارکیٹ کا ڈالر کیپ اب ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلیک مارکیٹ ڈالر کا اچھا ریٹرن دے رہے تھے۔ ڈالر کی شرح تبادلہ 2 روز میں 5 روپے بڑھی ہے۔ ملک میں ملک بوستان نے مزید کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ورکرز کی ترسیلات 1 ارب ڈالر کمی کے بعد 2 ارب ڈالر ماہانہ رہ گئی ہے، جبکہ دیگر ذرائع سے ڈالر درآمد کی اجازت کے باعث ہنڈی حوالہ کے شرح بھی بڑھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد اسٹیٹ بینک کے ساتھ اجلاس میں طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہ بھی خبریں ہیں کہ اوپن مارکیٹ سے خریداری کے لیے ڈالر کا ریٹ 253 روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 255 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں فاریکس مارکیٹ ذرائع کے مطابق کریڈٹ کارڈز کے لیے ڈالر کی سیٹلمنٹ قیمت 256 روپے کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ جی ناظرین، مافیا سرگرم ہے اور انہوں نے بالآخر ڈالر کا ریٹ 255 روپے تک پہنچا ہی دیا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ڈالر کا ریٹ 265 سے 270 کے درمیان ہوگا۔ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مافیاز سرگرم ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت مافیاز اور آئی ایم ایف کے ایجنڈوں کے سامنے بالکل ہی بے بس ہے۔ جس ملک کا وزیر خزانہ امریکی وفد کے سربراہ سے ڈالر ایران اور افغانستان اسمگل ہونے کا شکوہ کر رہا ہو اور ایک غیر ملکی وفد کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں بلکہ اعتراف کر رہا ہو، تو پھر اس ملک کے بعد باقی کیا رہ گیا ہے؟ یعنی ملک کا وزیر خزانہ امریکی وفد کے سامنے اپنی حکومت کی رٹ نہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، جس پر مافیاز اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت آخر اتنی بے بس کیوں ہے؟ اور اگر ڈالر ایران اور افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں تو دونوں ممالک کے بارڈر پر موجود سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ناظرین، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر افسر، سیاستدان اور ادارے اپنے کام کے علاوہ باقی تمام کام ٹھیک
بلکہ اپنی دانست میں خوش اسلوبی سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے اور نت نئے مسائل کے دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر احتساب نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر احتساب کیا بھی جاتا ہے تو محض اس لیے کہ ملک کی برسر اقتدار سیاسی جماعت یا ڈکٹیٹر اپنے مخالفین کو کرپٹ ثابت کر کے نیچا دکھانا اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی اپنی حکومت میں موجود سیاستدان وہی کام کھلے بندے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پر مخالفین کا نام نہاد احتساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان کی گزشتہ حکومت آپ کے سامنے ہے کہ جو چور چور ڈاکو ڈاکو کا نعرہ لگاتی رہی اور خود عمران خان کے خاندان سمیت تمام حکومتی سیاستدان چوری کرتے رہے اور ڈاکے مارتے رہے۔ ملک میں احتساب، جزا و سزا کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کرپٹ اور جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک ہر شعبے میں کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے والا بنگلہ دیش آج پاکستان سے آگے نہیں بلکہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہ گئے ہیں۔ اس صورتحال پر ماتم نہ کیجیے تو پھر کیا کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔